الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، اگر کوئی انسان کسی بھی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو قدرت بھی خاموش نہیں بیٹھتی۔ ایک سوتیلی ماں بھی اسی طرح اگر معصوم بچے پر ظلم کرتی ہے تو اس کی اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک سانپ نے اس کا کیا انجام کیا کہ جب ایک ماں اس اولاد کو جلانے والی تھی، یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کا یہ امتحان ہوتا ہے، یہ حق ہوتا ہے کہ اگر والدین کی دن رات بھی خدمت کی جائے اور اگر ان کو کسی ایک معاملے میں بھی نظر انداز کر دیا جائے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ اولاد اپنی مرضی کرنے لگے تو والدین کو تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی اپنے ہر رشتے کی اپنی ہر قدر و منزلت ہے۔ ماں کی اپنی اولاد کی محبت کی کوئی مثال ہی پیش نہیں کی جا سکتی۔ اگر معاملہ سگی اور سوتیلی ماں کے درمیان آ جائے تو پہلا حق اس عورت کا ہے جس نے آپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا حق اس ماں کا ہوگا جس نے آپ کو پالا ہے۔ بلکہ یہاں خونی رشتوں کا احترام بہت زیادہ ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں جس کا خونی رشتہ نہ ہو تو وہاں ظلم کیا جائے، تشدد کیا جائے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ سوتیلی مائیں بچوں پر بے حد ظلم کرتی ہیں، ان پر تشدد کرتی ہیں، پر دو شادی گھر بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اس سے ان کا گھر شارزہ ہی بکھر جاتا ہے۔ آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، کسی زمانے میں شادی شدہ جوڑا اچھی اور بہترین زندگی گزار رہا تھا۔ بیوی بے حد عبادت گزار تھی۔ اللہ نے دولت کے ساتھ ساتھ اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا اور ان کے یہاں 5 بچے پیدا ہوئے تھے۔ زندگی میں امتحانات کا بس آغاز ہوا، 5 میں سے 3 کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ان دونوں ہی میاں بیوی نے اللہ کی ناشکری نہ کی، اللہ سے صبر کی دعا کرتے رہے کہ لوگوں کی زندگی میں پے در پہ امتحان آتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ شوہر کو اولاد کی نعمت چھن جانے سے پہلے اداس تھا۔ اس کا دل اپنی بیوی کی جانب سے بھی ہٹ گیا اور زیادہ وقت وہ گھر سے باہر گزارنے لگا۔ شوہر دراصل کسی دوسری عورت میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ عورت پہلے بیوی کو طلاق دینے اور نکاح کا مطالبہ کرنے لگی۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ مرد نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی اور دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ ساتھ میں یہ شرط بھی رکھی کہ وہ اپنے بچے کسی صورت اس کی ماں کے حوالے نہیں کرے گا، اور ایسا ہی کیا گیا۔ ناظرین گرامی، نئی دلہن گھر آئی لیکن وہ ایک روایتی سوتیلی ماں تھی۔ جو عورت پہلے ہی ایک ماں سے اس کے بچوں کو الگ کر دے، ماں کی ممتا سے اس کے بچوں کو چھین لے، تو وہ خود کس طرح سے ایک اچھی ماں بن سکتی ہے؟ اس عورت نے بچوں پر بے حد ظلم و ستم کیا، ان کو گھر میں برداشت نہ کرتی۔ محلے والے سارا دن بچوں کی چیخوں پکار آوازیں سنتے رہتے تھے۔ محلے کے کچھ لوگوں نے اس آدمی کے بیٹے کو قریبی مدرسے میں داخلہ کروا دیا کہ وہاں ایک تو یہ تعلیم حاصل کر لے گا اور دوسرا یہ سوتیلی ماں کے ظلم سے بھی محفوظ رہے گا، جبکہ بیٹی اپنی سوتیلی ماں کی پاس ہی رہتی تھی۔ اس معصوم سے پورے گھر کا کام کیا جاتا، بچی سے ذرہ برابر بھی غلطیاں ہو جاتی تو پورا محلہ اس بچے کی آہوں اور سسکیاں سنتا تھا۔ ہمسائے اس عورت کو اللہ کا خوف دلاتے مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی اور وہ ظلم پر ظلم کیے جاتی۔ ناظرین گرامی، ان بچوں کا والد سب کچھ دیکھ تو رہا تھا مگر پھر بھی انجان بنا بیٹھا تھا، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اپنے بچوں پر جان بھی نچھاور کرتا تھا۔ لیکن اب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی سسک رہی تھی، درد سے بل بلا رہی تھی، مگر وہ خاموش
خاموش تماشائی بنا رہتا، یہ ظالم ماں ظلم کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتی۔ کبھی اس بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا جاتا، گرم چمچ سے اس کے جسم کو جلا دیتی، کھانے کے لیے صبح و شام میں صرف ایک وقت آدھی روٹی اور باسی سالن ہی دیتی۔ یہاں تک کہ اس عورت نے ایک روز اس لڑکی کو شدید سردی میں زمین پر سلا دیا، گرم بستر تک نہ دیا۔ جب بچی نے سردی کی شکایت کی تو صحن میں موجود چولہا جلایا اور اس بچے کو اس میں ڈالنے ہی والی تھی کہ یہاں بیٹھ کر تم چولہے کی شدت میں اپنے جسم کو گرم کر لو تاکہ تمہاری سردی ختم ہو جائے۔ وہ ایسا کرنے ہی والی تھی کہ عین اسی وقت اہل محلہ نے ان کی چیخیں سن سن کر فوراً ان کی جان بچائی۔ ناظرین گرامی، بچے کی حالت یہ تھی کہ جو بھی دیکھتا وہ یہ کہتا کہ ایسے کسی غریب شخص کی اولاد ہے، نہایت کوئی اپنی جانور کے ساتھ بھی کوئی ایسا ظلم نہیں کرتا ہوگا جس طرح سے یہ سوتیلی ماں اپنے بچوں کے ساتھ گھر پر کرتی ہے۔ گھر پر اللہ نے ہر نعمت دے رکھی تھی مگر ان بچوں کے نصیب میں کچھ نہیں تھا۔ وہ بچے کتنا کچھ برداشت کرتے تھے۔ آخر ایک سرد رات اس بچی کے دل سے آہ نکلی۔ اس بچی نے کہا، اے اللہ، میں کسی کو بد دعا نہیں دیتی کیونکہ میری ماں نے مجھے یہ نہیں سکھایا۔ میرے اوپر ہونے والے ظلم کو تو ختم کر دے اور مجھے ان ظالموں سے نجات دلا دے۔ اے مالک، مجھ پر رحم فرما۔ نہ جانے میری ماں کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بچی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اس رات ان کے گھر میں اندر ایک بڑا سانپ داخل ہوا جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ سانپ ایک بہت بڑے عذاب کی علامت تھا۔ یہ سانپ قریبی قبرستان سے نکل کر اس گھر میں داخل ہوا تھا اور رینگتا ہوا اس ظالم عورت کے بیٹے کے پاس آیا اور اس کو ڈس لیا۔ وہ چیخ بھی نہ سکا، اس کو مہلت تک نہ ملی اور موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس عورت کو پتا چلا کہ اس کے اپنے بیٹے کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ یہ انتہائی شدید جھٹکا تھا۔ وہ عورت جو اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزار رہی تھی، آج وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اولاد کی نعمت اس سے چھن گئی تھی۔ اس کا اپنا بیٹا مر چکا تھا۔ بیٹے کی اچانک موت کا صدمہ وہ عورت برداشت نہ کر سکی اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ وہ پاگل ہو گئی اور دوڑتی ہوئی اس بچے کے پاس آتے ہی جس پر وہ بے حد ظلم کیا کرتی تھی، اس کے قدموں کو پکڑ کر رونے لگی کہ میری بچی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ میں نے تمہیں تمہاری ماں سے جدا کر دیا، تیرے باپ کو اپنے حسن کا غلام بنا لیا، تیرے اوپر بے حد ظلم و ستم کیا۔ آج قدرت نے مجھے سزا دے دی ہے، مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا گیا، میرے بیٹے کو پانی مانگنے کی مہلت تک نہ ملی، تم مجھے معاف کر دو۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ فوراً اس کو اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور دوبارہ وہ کبھی ہوش میں نہیں آئی اور اس عورت کو اس کے بیٹے کے ساتھ ہی قبر لے جایا گیا۔ لیکن جب قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ اس قبر کے اندر بھی ایک سانپ موجود ہے۔ اس قبر کو بند کر دیا گیا۔ پھر ایک اور قبر کھودی گئی تو وہاں پر بھی سانپ موجود ہے۔ تو تیسری بار قبر کھودی گئی تو اس میں بھی سانپ موجود تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اٹھا کر اس کو قبر کے اندر ڈال دیا اور اس کی قبر کو بند کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہ وہ واقعہ تھا جو سوتیلی ماں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔